السلام علیکم جی. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی. ایک دم آپ کو چیزیں ایسے ڈائٹ ڈاؤن کرتی ہوئی ملیں گی, ایسے دڑم سے زمین پہ گر پڑی. اور ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی پی ٹی آئی, اس پروپیگنڈے کا توڑ کس طرح کیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ولاگ کے اندر. اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس لیول سے اس کا توڑ کیا گیا ہے, اور عمران احمد خان نیازی کو سمبولکلی اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے. تو پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں, ان کو جو سمبولیکلی اٹک سے منتقل کیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں, تو ان کو اسی جگہ کے اوپر رکھا گیا ہے, اسی کمرے کے اندر یا اسی جیل میں جہاں پہ نواز شریف رہے تھے. لیکن اٹک میں یہ بھلا کس میں تھے؟ اٹک میں یہ اس کھولی میں تھے یا اس بیرک میں تھے یا اس کمرے میں تھے جس کے اندر انہوں نے جناب اپنا حسین نواز صاحب کو رکھا. اچھا, حسین نواز صاحب جو ہیں وہ جب ان کے والد صاحب کا تختہ الٹا تھا مشرف نے, تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کر کے لے جا کے وہاں پہ بند کر دیا گیا تھا. اور میرا خیال 8 مہینے تک جو ہے ان سے کسی نے کوئی کلام نہیں کیا. ٹھیک ہے, 8 مہینے بڑے چلیں 8 کی بجائے آپ 6 بھی کر لیں, 6 مہینے بڑے دن ہوتے ہیں. ابھی 142 دن یعنی کہ تقریباً 5.25 مہینے رہ کے آئے ہیں عمران ریاض صاحب. ٹھیک ہے, کیپٹیوٹی کے اندر, جیل کے اندر. آپ نے ان کا حشر دیکھا کیا ہوا. تو یہ جو گول مٹول سب گگلو مگلو سا ہے حسین نواز, یہ کیسے سروائیو کر گیا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہے آپ سے, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. آپ کا سوال ہے یہ کیسے سروائیو کر گیا ہوگا. ٹھیک, تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ حسین نواز صاحب بڑے خوش الحان قاری بھی ہیں, اور ان کا اپنے دادا کے ساتھ جو پیار کی یا قرابت کی وجہ تھی وہ ان کی قرآن خوانی تھی. تو حسین نواز کو جیل کے اندر اس کی قرآن خوانی نے بچایا تھا. ہمیں اس جیل کے اس وقت کے اسٹاف کے ایک ممبر نے بتایا کہ وہ بندہ ہر وقت جسے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا کہ باقی جگہوں کے اوپر بھی آواز جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ بندہ سروائیو کیا تھا. تو پھر یاد کریں عمران خان جو ہے وہ ہر وہ حرکت کرے گا جو کہ اس کے علم میں آئی یا لائی گئی کہ یہ نواز شریف نے کیا تھا. جس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جب پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے تو انہیں پنجاب کے سول سیکریٹریٹ کے اندر جا کے پوچھا کہ نواز شریف کس کمرے میں بیٹھتا تھا, تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا یہ ایز اے سی ایم دفتر تھا. انہوں نے اسی ڈیزائن کا وہی دفتر دوبارہ ری میک کروا کے اسی طرح کی کرسی کے اوپر اپنی تشریف رکھی. یہ لوگ جو احساس کمتری کے مارے ہوتے ہیں نا, وہ یہی کرتے ہیں. ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے رہے ضیاء شاہد صاحب, انہوں نے جب اخبار نکالا اور اپنا دفتر بنایا تو انہوں نے کہا کہ میرا دفتر اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا میر شکیل الرحمان کا دفتر. ٹھیک, اور پھر انہوں نے اس طرح کا دفتر بنایا اور اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس چلایا. یہ لوگوں کی ہوتی ہیں. باقی کچھ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن میں کسی کو نہیں مطلب ناراض کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. مطلب میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. تو وہ اسی طرح عمران خان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہا, مطلب ورنہ عمران خان کا قرآن سے کیا لینا یار, جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی, جس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا, جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہیں آتا پوری صحت کے ساتھ, جس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, میرے رب نے اجازت نہیں دی ہوئی اس کی زبان کو سے یہ نکلنے کی, اس کا قرآن کے سے کیا لینا دینا. لیکن چونکہ حسین نواز نے وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی تھی, اور بائی دا وے حسین نواز صاحب نے وہ سورہ پڑھا کرتے تھے جو کہ انہیں زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر تھے اپنے بسم اللہ نہیں آتی سی پوری, لہذا پھر قرآن منگوایا ریس کاپی امیٹیشن قرآن منگوایا, اور قرآن منگوا کے تو وہ پھر پڑھنے کی کوشش کی, نہیں پڑھا گیا. پھر کیا نہیں انگریزی والا لے کے آؤ, انگریزی ترجمے والا دیا گیا, اور نہیں انگریزی ترجمے والا بھی نہیں, جو رومن میں لکھا ہوتا ہے. یہ جو آپ رومن میں آج کل لکھتے ہیں نا, پنجابی اور اردو لکھتے ہیں, انگریزی
حرفوں میں اس طرح جو قرآن لکھا ہوتا وہ منگوایا. آندہ نہیں سی نا, لیکن ریس کرنی سی. ٹھیک ہے, اسی طرح ریساں پٹتے ہوئے ریساں پٹا جڑا ہے نا وہ اڈیالہ گیا اور اسی کمرے میں گیا جس میں نواز شریف رہا ہوا ہے. اب اس نے ایک اور تھوکا ہوا چاٹنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے بھی اب ڈیل کر کے باہر جانا ہے. اگلی پارٹی نہیں منن ڈئی. اصل میں جس طرح میں نے آپ کو لے کے آنا تھا, اگلی پارٹی نہیں مان رہی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جب بھی گئے ہیں, وہ میرا مطلب ہے کبھی وہ 18 ماہ اور کبھی وہ 22 ماہ اور کبھی کتنے ماہ گزارتے ہیں, آپ کم از کم اس سے کم از کم آدھے ہی گزار لیں نا, پھر آپ کو ڈیل کی آفر کی جائے گی یا آپ کو باہر بھیجنے کی بات کی جائے گی. تو پچھلے دنوں کیا ہوا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ماحول بنانا شروع کیا کہ رابطے ہو گئے ہیں, عمران خان سے رابطے ہو گئے ہیں, یہ صنم جاوید اینڈ کمپنی کی رہائی اسی ڈیل کا حصہ ہے, اور فلانا بندہ ملا ہے جیل میں جا کے, ٹمکانا بندہ ملا ہے. جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے حامیان, پیڈ اور ملازمین یوٹیوبر جو ہیں, انہوں نے ایک ماحول پیدا کر دیا کہ اب عمران خان سے معافیاں مانگ رہے ہیں, اس کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. عاصم منیر, جنرل حافظ سید عاصم منیر جا کے عمران خان دے پیریں پہ گیا اور اس نے کہا کہ جناب معافی دے دو تمہیں, جو ہے وہ عمران خان معاف نہیں کر رہا, یہ ہو گیا. اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, دیکھیں ہم آپ کے لوگ رہا کر رہے ہیں. وہ صنم جاوید نوخلے نے پھر پھڑیا گیا, اگرچہ اس نے چھوٹ جانا تھا. ہم نے بھی کہیں منت اللہ کی تھی کہ خواتین نو یار ذرا تھوڑی مہربانی, اس نے خاتون نے چھوٹ جانا تھا, ٹھیک ہے, رہا ہو کے گھر چلے جانا تھا. پروپیگنڈسٹ نے مروا دیتا, انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے, پھاڑ لو انہوں واپس لے آؤ. مقدمات تو بہت زیادہ ہیں ان کے خلاف. تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اب جناب اس کے بعد مہم چلائی گئی 2 طرح کی. میں نے اس کے اوپر دونوں پہلوؤں سے غور بھی کیا, 1-2 لوگوں سے ڈسکشن بھی کی. وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ڈینائل کہاں سے ہے, تو میں نے ان سے ڈسکشن بھی کی. میں نے کہا یار دیکھیے 2 دفعہ یہ خبر اڑائی گئی کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے. وہ تو کہتے میں تھے ایڈجسٹ ہو گیا, میں اتھے ہی رہنا, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کیا قیدی کی کیا مرضی ہوتی ہے, قیدی کی کیا اوقات ہوتی ہے, اسے جس حالت میں رکھا جائے گا وہ رہیں گے, اور جب ان کو موو کرنا ہوگا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہے یا آپ کو نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کتنے بجے جائیں گے. میری اس وقت بات ہوئی تھی, ابھی وہ عمران خان موو نہیں کیے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2 قافلے نکلے ہیں, ایک 6:45 بجے نکلا اور ایک 7:15 بجے نکلا ہے شام کو اٹک جیل سے, اور وہ لے کے آئے ہیں اڈیالہ عمران خان کو. ایک قافلے کے اندر ڈمی عمران خان تھا اور دوسرے قافلے کے اندر عمران خان تھا. تو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کے جو 4-5 دانے پہنچ پائے وہاں پہ, وہ جہاں پہ ٹول وصول کیا جاتا ہے موٹر وے کا, وہاں پہ انہوں نے جس گاڑی کے اوپر پھول برسائے اس میں عمران خان تھا ہی نہیں, اس میں عمران خان کی ڈمی بٹھائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ یوتھیوں کو اس طرف لگا کے انہوں نے بڑے چپکے کے ساتھ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, سوچ رہے ہو تو کی کہتے ہیں روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی, نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ کر دیا جی انہوں نے. اچھا اب وہاں پہ بھی جا کے موصوف نے وہی حرکت فرمائی ہے جو کہ انہوں نے سن رکھا تھا یا انہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ آ کے نواز شریف صاحب نے کس طرح دن گزارے ہیں. وہ بالکل اپنے آپ کو نواز شریف سٹائل کے اندر دن گزارتے ہوئے پائے جا رہے. اب آ جائیے کہ یہ ڈینائل کہاں سے آیا کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی, خبردار اس طرح کی خبریں یا تبصرہ کیا تھا. دیکھیے اپنا بھائی لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی خبر دینی ہو تو وہ خبر دیتے ہیں کہ جی یہ خبر ہے, اس کو ذرا کر دیں, آگے کر دیں, تو کر دی جاتی, ٹھیک. ہم چونکہ اس طرح کی کئی جگہوں پہ رہے ہیں تو وہ بتایا جاتا ہے, ان کا فون آتا ہے یا ان کا فون کسی کولیگ کو آ جاتا ہے, وہ کولیگ ہمیں بتا دیتا ہے, یا ان کا ڈائریکٹ بھی فون آ جاتا ہے. اور جس طرح باقی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر میڈیا کے, وہ بھی اتنے ہی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کا نقطہ نظر جانا چاہیے, خاص طور پہ جب وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہوتا ہے اور پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی اور پیس پالیسی کے مطابق ہوتا ہے, تو اسے آن ایئر ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری حرج نہیں ہے. اچھا بعض دفعہ وہ یہ فرمائش کر دیتے ہیں کہ انفارمیشن یہ ہے لیکن آپ ذرائع کے حوالے سے چلائیں, آپ ہمیں کوٹ نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. ہمارے کسی آپ نے کہنا ذرائع,
دفاعی ذرائع کے حوالے سے، لیکن انفارمیشن پاس آن کر دی جاتی ہے۔ نارملی ذرائع کے حوالے سے جو انفارمیشن نشر کرنے کی فرمائش کی جاتی ہے وہ لکھ کے بھی نہیں دی جاتی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا کرنا ہے۔ بھئی مجھے تو آج تک یہی کہا ہے کہ جی یہ انفارمیشن ہے، اب دیکھ لیں مناسب اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر انفارمیشن ہم استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری والی فرمائش جو ہے وہ منگل کی شام پھر کچھ لوگوں سے کی گئی اور انہیں بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ انہیں بتایا گیا کہ معافی نشتہ 9 مئی جو ہے وہ ہمارا 9/11 ہے، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے دنیا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ افغانستان، شام، عراق، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے۔ کس ملک میں امریکہ 9/11 کے بہانے نہیں گھسا اور اس نے تباہی نہیں پھیری، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا دیکھیں 9/11 کے اندر تو بہت سارے بے گناہ بھی رگڑے گئے تھے، تو آپ کم از کم 9/11 تو نہ کہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن ہے یہ 9/11 ہی، تو 9/11 ہے تو اس کے کسی ملزم کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ ادارے کے اندر سے بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا اگر اس کے ملزمان کو معافی دینا شروع کر دی گئی تو ادارے کے اپنی سٹرینگتھ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پورے تزک و احتشام کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تو اس لیے پھر پاکستان کے میڈیا کے اوپر منگل کی شام کو، میں آج بدھ کے روز آپ کے سامنے یہ ولاگ کر رہا ہوں، منگل کی شام کو پھر ذرائع کے حوالے سے اکراس دی بورڈ یہ خبر نشر ہو گئی، اور پی ٹی آئی نے جو پچھلے کم از کم 3 یا 4 دن اپنی سوشل میڈیا اور اپنے حامی یوٹیوبرز اور اپنے ملازمین تبصرہ نگاران کے ذریعے جو ایک امپریشن کریٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کوئی سلسلہ جنبانی قائم ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے اور نواز شریف صاحب اندر جائیں گے، تو اور آتے ہی اندر جائیں گے یوں لیول پلینگ فیلڈ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ تو قائم ہوگا لیکن 9 مئی کے ملزمان کو نکال کے، یہ آپ نے بھی پلے سے باندھ لینی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔